ملک کے کئی علاقوں میں امن و امان کے لیے ذمہ دار پولیس افسران کے ساتھ ایک تقریب میں موجود امریکی صدر نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں اپنے بارے میں ایک تنقیدی مضمون اور اس کی سورس کی صداقت کے بارے میں سوال اٹھائے۔ دیکھیے، ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا پڑتا ہے اور آپ بددیانت میڈیا کو تو جانتے ہی ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو بھی ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ایک شرمناک صورتحال ہے۔ کسی نے بھی چیزیں منظور کرانے اور کام مکمل کرنے میں اتنا کام نہیں کیا جتنا اس انتظامیہ نے۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک بے نام مصنف کی جانب سے چھاپے گئے اس مضمون میں لکھنے والے نے صدر ٹرمپ کو بے اخلاق اور عموماً تجارت اور جمہوریت مخالف رویہ رکھنے والا کہا ہے۔ یہ غیر معمولی ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اس وقت صدر کے پاس تھے جب وہ غصے میں تھے، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتے جہاں وہ موجود ہوں، اور وہ نہیں سننا چاہتے جو وہ کہتے ہیں، اور خدا معاف کرے کہ آپ اس وقت ان کے ساتھ کمرے میں موجود ہوں جب وہ ملک کو نقصان پہنچانے والے فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے اسے پڑھا ہے، میں نہیں جانتا اسے کس نے لکھا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل صدر ٹرمپ کی صدارت کی مکمل طور پر مذمت نہیں کرتا، جس سے ان چہمگوئیوں میں اضافہ ہوا ہے کہ مصنف ایسا شخص ہے جو عام طور پر ریپبلکن پارٹی کے ایجنڈے کا حمایتی ہے۔ صدر اس کی شناخت جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ یہ آرٹیکل آئندہ منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹر باب وڈ کی کتاب فیئر میں بیان کی گئی تفصیلات کو تقویت دیتا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اسٹاف ان کے ڈیسک سے اہم دستاویزات چوری کرتا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز اس کتاب کو بار بار فکشن قرار دیا ہے۔